والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. جس دور پہ ناز کرتی تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. سینے کو ایسا دل لگایا کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. اب یار کا جادو چل بھی چکا ہم ایک تماشا بن بھی چکے. دنیا کا جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. فرعون نہیں شداد نہیں کیا دنیا میں قوم یاد نہیں. بہت بڑے بڑے ظالم تھے اور بہت بڑی بڑی بادشاہت تھی فرعون کی شداد کی، لیکن آج کچھ بھی نہیں. آج وہ نہیں ہے. قوم عاد کے لوگ بڑے مضبوط اور بڑے بھاری جسم بھاری قد والے تھے، بڑے بڑے لمبے لمبے قد والے تھے. پہاڑوں کو کھود کھود کے ان لوگوں نے پہاڑوں کے اندر اپنی رہائشیں اور عالیشان محلات پہاڑوں کے اندر کھود کھود کے بنائے ہوئے تھے. لیکن آج وہ کچھ بھی نہیں ہے، چلے گئے ہیں سارے. اتنی بڑی بڑی بادشاہت رکھنے کے باوجود نہیں بچے. ہم کہاں رہے؟ فرعون نہیں شداد نہیں کیا دنیا میں قوم یاد نہیں. کیا لوط کی امت یاد نہیں. کیا نوح کا طوفان بھول گئے. وہ ذکر حسین رحمت کا
کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے، اللہ کا ترانہ بھول گئے۔ انجام غلامی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے، جو درس دیا شہ بطحا نے، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا۔ آج دنیا کے گھر آباد کرنے کے لیے ہم اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ کوئی پریشانی مصیبت ہوتی ہے پھر اللہ کو بڑا یاد کرتے ہیں، جیسے ہی مصیبت حل، پریشانی دور، وہ یاد گئی، وہ دین اسلام وہ سب کچھ سائڈ پہ۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب عزیز و اقدار، آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ احباب عزیز و اقدار، اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں، معاشرے کا چال چلن دیکھیں، انداز دیکھیں، اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے، محلے کے کسی گھر میں آگ لگ جائے تو بغیر تمیز کیے، بغیر تعلق داری کا لحاظ کیے، ہر بندہ ہی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوتا ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا اگلے کے ساتھ تعلق کیا ہے، اس کے ساتھ کیا رشتہ داری ہے، یا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا، بلکہ ہر بندہ ہی اپنی طرف سے اس کی ایک کوشش ہوتی ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ اس کا ایک بنیادی سبب تو یہ ہے کہ ایک انسانی تقاضا ہے کہ بندہ جو ہے اپنے مسلمان بھائی کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتا، اس کا نقصان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے بجھانے کی۔ لیکن اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ساتھ والوں کو پتہ ہے کہ اگر اس کے گھر کی آگ نہ بجھائی گئی تو یہ آگ بڑھے گی اور میرے گھر تک بھی پہنچے گی۔ ساتھ والا پڑوسی اس لیے بھی بجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اگر یہ آگ نہ بجھائی گئی اور یہ بڑھی تو جب اس کا گھر جلے گا تو پھر اگلا گھر میرا ہے، پھر میرے گھر تک بھی پہنچے گی۔ وہ بھی کوشش کر رہا ہوتا ہے آگ کو بجھانے کے لیے۔ اسی طرح اگر دریا کا بند جو ہے وہ ٹوٹنے لگا ہو تو پھر ہر بندہ ہی اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اس کو باندھنے کے لیے، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا اور دریا کا پانی جو ہے وہ آ گیا تو پھر اس پانی نے بغیر تمیز کے ہوئے سب کو ہی بہا کے لے جانا ہے۔ پھر اس پانی نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون بزرگ ہے، کون چھوٹا ہے، کون نیکوکار ہے، کون بدکار ہے۔ پھر اس نے بغیر تمیز کیے ہوئے سب کو ہی بہا کے لے جانا ہے۔ تو
وقار آج معاشرے میں جب ہر طرف برائی کا سیلاب جو ہے وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بے حیائی، بددیانتی، سفاکی کا جو سیلاب ہے وہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، پھر ہر بندے کا ہی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس سیلاب کو روکے۔ ہر بندے کا ہی یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر یہ سیلاب نہ روکا گیا، اس کے سامنے بند نہ باندھا گیا، اس آگ کو نہ بجھایا گیا، تو پھر جو برائی کر رہے ہیں صرف وہ نہیں اس گڑھے میں جائیں گے، ساتھ ہم بھی جائیں گے۔ خطبہ کے اندر آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی۔ اب بہترین امت کیوں کہا گیا، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کیا، تأمرون بالمعروف، تم بہترین امت اس لیے تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم برائی سے روکتے ہو۔ تو احباب ذی وقار ایک عہدہ ہمیں دیا گیا بہترین امت ہونے کا، اس کی جو ڈیوٹی ساتھ میں سونپی گئی وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ ایمان سے بتائیں، اگر ایک شخص کو کسی ڈیوٹی کرنے کی بنیاد پر اس کو کوئی عہدہ، کوئی مقام و مرتبہ دیا جاتا ہے، اگر وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دیتا تو پھر وہ اس عہدے کا حقدار ہے۔ ایک بندے کے عہدہ کسی کام کے لیے دیا گیا کہ وہ فلاں کام کرتا ہے اس لیے فلاں اس کا عہدہ ہے، اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس عہدے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ تو ہم کو یہ جو خیر امت کا عہدہ دیا گیا، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس لیے احباب ذی وقار ضروری ہے ہم پر کہ ہم یہ فرض ادا کریں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم لوگوں میں ضرور ایک گروہ ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک طبقہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلائے، جو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکے۔ تو اس لیے احباب ذی وقار امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے یہ نہایت ہی اہم فریضہ ہے۔ آج امت کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا رأى احد منکم منکرا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی بری چیز کو دیکھے، یہ حدیث بڑی توجہ سے سننا، اس میں بہت ہی بڑا سبق ہے آج ہمارے لیے اور غور و فکر کرنے کا لمحہ ہے۔ اذا رأى احد منکم منکرا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے، کسی کو دیکھے کہ وہ کوئی برائی کام کر رہا ہے، تو فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس دیکھنے والے کا حق بنتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوئی ہوگی، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو پھر فرمایا فَبِلِسَانِهِ، پھر اسے چاہیے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو روکے۔ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر چاہیے کہ زبان کے ساتھ اسے روکے۔ فرمایا اگر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے، پھر اپنے دل میں اس کو برا جانے۔
اگلے جو الفاظ ہیں دل کی تختی پہ نوٹ کریں. حضور نے فرمایا یہ دل میں برا جاننا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پہلے نمبر 1 درجہ کیا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے روکے. اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا جانے. اب یہ جو دل میں برا جاننے والا مرتبہ ہے، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. لمحہ فکری اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص نے وہ برا کام کیا نہیں ہے. یہ جس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ دیا جا رہا ہے، اس نے وہ کام کیا نہیں ہے، اس کام کرنے میں یہ راضی بھی نہیں ہے، الٹا دل میں اس کو برا جان رہا ہے. اس کے باوجود اس کو ایمان کا کمزور ترین درجہ دیا گیا. تو اندازہ لگائیں جو شخص وہ برا کام کر رہا ہے اس کے پاس پھر ایمان کا کون سا درجہ ہوگا. اس نے کیا نہیں ہے، اس کو اچھا بھی نہیں سمجھ رہا، دل میں اس کو برا جان رہا ہے، قصور صرف اتنا ہے کہ روک نہیں رہا. فرمایا ذالک اضعف الایمان، مومن ہے لیکن ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب جو کر رہا ہے برا کام، پھر اس کے پاس ایمان کا کون سا درجہ ہوگا. اور جو اس کے ساتھ راضی ہیں، رضامند ہے، وہ ایمان کے کس درجے پہ ہیں. لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے. آج ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہماری شادی کی جو رسومات ہیں، کیا یہ ساری شریعت کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہیں؟ ہر بندہ مختلف طبقے کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر بندہ اپنا جو ان کا سسٹم ہے، جو کلچر ہے، اس پہ نظر دوڑائے. کیا اس میں ساری رسومات شریعت مطہرہ کی روشنی میں کی جاتی ہیں؟ وہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان. آگے دیکھنے والے، ساتھ چلنے والے، وہ بھی مسلمان. ادھر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضور کے دور میں جو بلند مرتبہ صحابہ جو حدیث کے روات ہیں، جو حفاظ ہیں حدیث کے، ان میں بہت بلند نام ہے حضرت ابو سعید خدری کا جو روایت کرنے والے ہیں. حضور نے فرمایا تم کرتے نہیں ہو، راضی بھی نہیں ہو، دل میں برا جان رہے ہو. ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین حصہ ہے. احباب ذوالفقار، پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ بڑے مزے سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. روکنے کی طاقت نہیں ہے کسی کو، پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. کوئی ہمارے سامنے کسی کو گالیاں دیتا جا رہا ہے، بڑے مزے سے سن رہے ہیں. بلکہ آج کل تو ماحول ایسا بن چکا ہے، ہمارا نوجوان اس کی گفتگو کی ابتدائی اس وقت ہوتی ہے جب وہ کسی کو پہلے گالی دیتا ہے. جب تک ایک گالی نہ نکالے ابتدا میں گفتگو کی ابتدائی نہیں ہوتی. کوئی ہمارے پاس آ کے کسی کی غیبت کر رہا ہے، ہم مزے سے چسکے سے سن رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس کا منہ بند کریں، اس کی حوصلہ شکنی کریں کہ یار تو غلط کام کر رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. میاں جو کسی کے عیب تمہارے سامنے آ کے کھول رہا ہے، کسی کی باتیں تمہیں آ کے بتا رہا ہے، وہ تمہاری باتیں دوسروں کے پاس جا کے نہیں بتاتا ہوگا، وہ تمہارے عیب دوسروں کو جا کے نہیں بتاتا ہوگا. اس لیے احباب ذوالفقار، کوئی بھی برائی جو ہے وہ ہمارے سامنے کی جا رہی ہو تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے مثال دی. آج ایک بہت غلط قسم کی سوچ ہماری بن چکی ہے کہ کوئی گناہ کر رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں یار وہ کر رہا ہے، ہمارا کیا ہے، چھوڑو. تو حضور نے فرمایا کہ اس کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کسی کشتی میں سوار ہوئے، جو کسی کشتی میں سوار ہوئے. اب کشتی کے دو حصے ہیں، ایک اوپر والا، ایک نیچے والا. کچھ اوپر رہنے لگ گئے، کچھ نیچے رہنے لگ گئے. اب نیچے والا جو ہے، اس کو جب پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ اوپر جاتا تھا، پھر اوپر سے پانی لے کے نیچے آتا تھا. اوپر والے اس سے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا یار تو کیا بار بار آتا ہے پانی لینے کے لیے. اس نے کلہاڑی اٹھائی، کشتی کے نیچے سے سوراخ کرنے لگ گیا.
اور کہا کہ میں اپنے حصے سے سراغ کر لیتا ہوں، یہاں سے پانی آ جائے گا، میں یہیں سے لے لوں گا، اوپر نہیں جانا پڑے گا، اوپر والے تنگ نہیں ہوں گے۔ اب اوپر والوں میں اختلاف ہو گیا، آدھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس کو روکو، اگر اس نے یہ سراغ کر دیا پانی کشتی میں آ جائے گا، یہ بھی ڈوبے گا، برباد ہوگا، غرق ہوگا، ہمیں بھی ساتھ میں لے کے ڈوبے گا۔ یہ حدیث میں حضور پاک نے مثال دی، اپنے غلاموں کو سمجھایا۔ کچھ کہتے ہیں یار چھوڑو، وہ اپنے حصے میں لگا ہوا ہے، نہ روکو۔ اب حضور نے فرمایا اگر یہ جا کے اس کو روکیں گے تو پھر اس کو بھی بچا لیں گے، خود بھی محفوظ رہ جائیں گے۔ اگر انہوں نے اس کو نہ روکا اور اس نے وہ سراغ کر دیا، پانی کشتی میں آ جائے گا، کشتی غرق ہو جائے گی، وہ خود بھی غرق ہوگا، ان کو بھی ساتھ لے کے ڈوبے گا۔ تو اس لیے احباب ذی وقار جو گناہ کر رہا ہے، آپ یہ نہ دیکھیں کہ وہ کر رہا ہے ہمارا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ جب اس گناہ سے آفت آئے گی تو اس سے پھر وہ نہیں ڈوبے گا، بلکہ وہ سب کے اوپر جو ہے اس کا وبال آئے گا۔ حدیث شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے وحش کی جبریل علیہ السلام کی طرف، اوحی اللہ الی جبریل علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو کہ اے جبریل جاؤ اور فلاں فلاں شہر کو نا اٹھا کے اس شہر والوں کے اوپر الٹ دو۔ اب آگے سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا ربی ان فیہم عبدک فلانا، کہ اے میرے رب اس بستی کے اندر ایک ایسا بندہ ہے کہ لم یعصک طرفۃ عین، کہ جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ نافرمان ہے ان بستیوں میں، لیکن ان فیہم عبدک فلانا، ان میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے لم یعصک طرفۃ عین، جب سے مکلف بنا ہے اس کا زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ یا مالک تیری فرما برداری میں گزرا ہے، پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ آگے دیکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، اللہ نے کیا حکم دیا، فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، کہ اے جبریل بستی والوں پہ بعد میں پلٹنا، پہلے اس کے اوپر الٹو۔ اقلب علیہ، اس پر، وعلیہم، اور بستی والوں پر، اس کا ذکر پہلے کیا کہ جس کی سفارش کر رہے ہو کہ اس نے نافرمانی ایک پلک جھپکنے کی مقدار ہی نہیں کی، اس کے اوپر پہلے پلٹنی ہے۔ کیوں؟ اس کے سامنے میری نافرمانی کی جا رہی ہے، اس کے سامنے شریعت سے بغاوت کی جا رہی ہے، اس کے سامنے دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ ہی تبدیل نہیں ہوا۔ اے جبرائیل یہ بستیاں پہلے اس کے اوپر پلٹو، وہ نافرمانوں کے اوپر بعد میں پلٹنا۔ تو احباب ذی وقار پتہ چلا اگر گناہوں سے نہیں روکتے دوسرے کو، اگر ہمارا نظریہ یہی ہے کہ یار چھوڑو، غلط ہے تو وہ غلط ہے، گناہ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، ہمارا کیا ہے، تو پھر عذاب جو آئے گا وہ پہلے تمہارے اوپر آئے گا، پہلے ہمارے اوپر آئے گا، وہ گناہ گار کے اوپر بعد میں آئے گا۔ اس لیے احباب ذی وقار ضرورت ہے ہمیں اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہمارے سامنے جہاں پہ بھی جو برائی ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ روکنے کی کوشش تب کریں گے جب خود اس برائی سے محفوظ ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر لعنت کی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے علماء کے اوپر لعنت کی۔ کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ گناہ کا کام کرتے تھے، برائیاں کرتے تھے، یہ علماء انہیں روکتے رہے، وہ لوگ نہ رکے۔ جب نہ رکے تو یہ علماء بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، انہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا، انہی کے ساتھ ہی کھانا پینا شروع کر دیا۔ جب یہ ان کے ساتھ لگے نا تو پھر اللہ نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی زبان اور حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم کی زبان کے ذریعے ان لوگوں کے اوپر لعنت کی، ان علماء کے اوپر۔ اب وہ علماء تھے، دین کا علم رکھنے والے تھے، اس کے باوجود لعنت کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو روک نہیں رہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ان لوگوں کو روکتے
روکتے نہیں تھے جو لوگ برائی کا کام کرتے تھے۔ اس لیے احباب ذوالفقار یہ خیال جو ہے اس کو ہمیں بدلنا ہوگا کہ فلاں برائی کا کام کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، ہمیں کیا، ہمارا کیا جائے گا۔ احباب ذوالفقار آج ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہماری یہ جو ڈیوٹی اسلام نے لگائی ہے امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے جو ہے رشتہ دار، دوست اور ساتھ میں تعلق رکھنے والے جو ہمارے سامنے اس طرح کے کام کریں، برے کاموں کو روکنے کی ضرورت ہے اور اچھے کاموں کا حکم دینے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔